السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں فیری ٹیل بائی شمع الہی پارٹ 3۔ آج میڈم پرل کا برتھ ڈے تھا۔ پرل نے ایک بڑی سی پارٹی رکھی تھی۔ پرل کو گفٹ دے کر وہ کاؤنٹر پر آ بیٹھا تھا۔ دل شدت سے اداس ہو رہا تھا۔ آج کل اسے محفلیں کچھ راز نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس اداسی کو دور کرنا چاہتا تھا جو اسے اندر سے ہی کاٹ رہی تھی۔ اس معصوم چہرے کو ڈھونڈنے پر اکسا رہی تھی تاکہ وہ چہرہ اس کی رنگین دنیا اسے واپس کر دے۔ ہائے پرنس چارلس، جبھی وہاں مارگو آ گئی تھی۔ بلیک ڈیول، اس نے خشک لہجے میں تصحیح کی۔ آخر تم خود کو اس نام سے کیوں بلایا جانا پسند کرتے ہو؟ ہمیشہ جب بھی وہ اس سے ملتی تو یہی پوچھتی تھی۔ مارگو اصغر پاشا کی ٹیم میں سے ایک اہم فرد تھی۔ اس کے اور مارگو کے درمیان دوستی جیسا رشتہ تھا۔ اس نے اور لڑکیوں کی طرح کبھی مارگو کو ٹریپ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ فصیح بھی اسے اپنی بہن کہتا تھا، کیونکہ میں برا انسان ہوں۔ ایک عجیب سا کرب پھیلا تھا یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پہ جو صرف لمحہ بھر تھا۔ اور یہی بات تمہیں برے انسانوں سے الگ کرتی ہے، کیونکہ برے انسان کبھی یہ نہیں سمجھتے کہ وہ برے ہیں، مارگو نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ ڈانس کرو گے میرے ساتھ؟ کہتے ہوئے مارگو نے اس سے آفر کی تھی، جسے اس نے فوراً ایکسیپٹ کیا تھا، اور مارگو کا ہاتھ تھامتا ہوا ڈانس فلور کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈانس کرتی مارگو نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ اتنی آسانی سے کسی کی بھی آفر ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا۔ کیا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، شاید یا شاید نہیں، مارگو کے پوچھنے پر اس نے دھیمے سے لہجے میں جواب دیا، اور ان سے تھوڑی دور اصغر پاشا کے ساتھ کھڑی پرل نے قہر آلود نظر سے انہیں دیکھا تھا۔ تمہیں آرام کرنا چاہیے بلیک ڈیول، کہتی ہوئی مارگو اسے ڈانس فلور سے اتار لائی۔ کیا ہوا ڈیول، تم ٹھیک تو ہو؟ قریب آتی پرل نے بے قراری سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، پرل کو دیکھ اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ مارگو جو بلیک ڈیول کے بازو کی چیئر پر بیٹھی تھی، اٹھ کھڑی ہوئی پرل مارگو کی خالی کرسی پر بیٹھتی اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ تمہیں فصیح بلا رہا ہے، پرل نے شعلہ بار آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اسے کہا تھا، جس پر مارگو گھبرا کر فوراً اسیر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ راستے میں مارگو کسی سے ٹکرائی تھی، جس کے سبب سامنے والا جس نے اپنے مشروب کے گلاس کو اونچا کر کے پکڑا تھا، اس کے ہاتھ سے وہ مشروب مارگو کے چہرے پر جھک گیا چھلکا تھا۔ وہ مشروب تھا یا اور کچھ، جس کے سبب مارگو کو لگا کہ اس کا چہرہ جلنے لگا تھا، اور اگلے ہی پل اس کے حلق سے فلک شگاف چیخیں بلند ہوئی تھی۔ فصیح بے ساختہ مارگو کی جانب بڑھا تھا، جو اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپائے بیٹھی کرب و اذیت سے چیخ رہی تھی۔ مارگو کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ فصیح نے اس سے پوچھا تھا۔ بلیک ڈیول بھی تیزی سے مارگو کے پاس گیا تھا، اور مارگو کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتا اس کا چہرہ دیکھ بلیک ڈیول بے ساختہ پیچھے ہٹا۔ مارگو کا ایک طرف کا پورا چہرہ جھلسا ہوا تھا، جب پارٹی میں موجود سارے لوگ مارگو کو ششدر اور صدمے سے دیکھ رہے تھے۔ وہی پرل نہایت ہی اطمینان سے ڈرنک کا گھونٹ بھر رہی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک استہزاء آمیز مسکراہٹ تھی۔ آخر یہ لڑکیاں کب سمجھیں گی کہ سیاہ دیو صرف سیاہ پری کا ہے؟ اب دوسری طرف ادن یار سوری، آج ہم نکاح کے لیے نہیں آ سکتے۔ دادا جان کو اچانک انجائنا کا اٹیک آیا ہے، انہیں ہم ہاسپٹل لے جا رہے ہیں۔ مما تمہارے بھائی جان سے بعد میں بات کر لے گی۔ عباس جلدی جلدی کہہ کر بنا کچھ سنے کال کاٹ دیا تھا۔ ادن سیل فون کان سے ہٹاتا پریشانی سے آرزتکی کو دیکھا، جو صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور مسکرا کر اپنے دوستوں سے باتوں میں مصروف تھے۔ بھائی جان، عباس کے دادا اچانک ہی بیمار ہو گئے ہیں، سو وہ پروگرام کینسل کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ ادن جھک کر آرزتکی کے کان میں دھیمے سے کہہ رہا تھا، جسے سن کر ایک لمحے کے لیے آرزتکی کے چہرے پر سایہ سا لہرایا، مگر اگلے ہی پل وہ سنبھلتے ہوئے بولے، مسز رائنا کو کال ملاؤ۔ آرزتکی کے کہنے پر ادن نے کال ملا کر سیل فون انہیں تھما دیا تھا۔ عباس رائنا ادن کا آرمی دوست تھا۔ اس کی فیملی بہت اثر و رسوخ والی تھی۔ ادن جانتا تھا کہ آرزتکی خصوصاً دررزیلا کو لے کر پریشان تھے، اس لیے جب انہیں عباس رائنا اور اس کی فیملی کے بارے میں جانا تو مطمئن ہوئے تھے، مگر اب عباس رائنا کے دادا کے ہاسپٹلائز ہونے کی وجہ سے انہوں نے نکاح کے دن کو 2 دن آگے بڑھا دیا تھا، اتوار کے روز تک۔ خیر، اب باقی کے فرائض سے سبکدوش ہو جاؤ، انہوں نے کہتے ہوئے سیل فون اسے تھمایا۔
आरिस तकी के इशारे पर अदन उनका व्हील चेयर घसीटता हुआ दुर्रा ज़ीला के कमरे की जानिब बढ़ा, जहाँ वो तीनों थी। वो 3 दुल्हनें थीं, जिनमें से एक काफ़ी पुरजोश और खुश थी। वो स्काई ब्लू कलर के लहंगे में दुल्हन बनी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। दूसरी निहायत ही बेजार दुल्हन थी। पिंक कलर के गाउन में वो भी निहायत खूबसूरत लग रही थी, मगर साथ अनकंफर्टेबल सी महसूस हो रही थी। और तीसरी दुल्हन भी मैरून कलर के शलवार सूट में बहुत खूबसूरत और साथ ही क्यूट लग रही थी, जो निहायत ही शर्मीली और घबराई हुई थी। वो तीनों मुख्तलिफ जगहों पर बैठी थी कि आरिस तकी और अदन को कमरे में आता देख उठ खड़ी हुई। स्काई ब्लू कलर की शेरवानी जो सतफी के लहंगे से मैच करती थी, ज़ेब तन किए अदन काफ़ी हटकर और हैंडसम लग रहा था। सतफी का दिल उसे देख बुरी तरह धड़का था। आज सिर्फ मार्सिया का निकाह होगा और सतफी की रुखसती। दुर्रा ज़ीला का निकाह अब इतवार को होगा। ज़ीली, तुम तो बच गई, मार्सिया ने उसे देख फौरन कहा था, जिस पर दुर्रा ज़ीला के चेहरे पर भी इत्मीनान भरी मुस्कुराहट नजर आई। और तभी मौलवी साहब आए, जिस पर दुर्रा ज़ीला फौरन अपना चेहरा ढाँप गई थी। मार्सिया से एजाब और कबूल के मराहले के बाद मार्सिया के सामने एक रजिस्टर किया गया। लम्हे भर के लिए रजिस्टर पर दस्तखत करने से पहले मार्सिया का हाथ कांपा था। वो नम आंखों से गर्दन उठाए अपने बाबा को देखी, जिनकी आंखें भी नम सी थी। मार्सिया को अपनी जानिब देखता देख उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा था और फिर अगले ही पल मार्सिया ने रजिस्टर पर दस्तखत कर दिए थे। मुबारक व सलामत का शोर उठा था। अचानक हुई इस तकरीब में सिर्फ चंद करीबी अजीज़ मौजूद थे। मेहमान रात गए तक मौजूद रहे थे। सदफ़ी अपने कमरे से अपने सामान वाले कमरे में रुखसत होकर आ गई थी। अदन के कमरे को मार्सिया और दुर्रा ज़िला ने बहुत दिल लगाकर सजाया था और अब वो अदन के कमरे में बेड पर बैठी सदफ़ी को छेड़ रही थी और सदफ़ी के हुक्म के मुताबिक उसके लहंगे को पूरे बेड पर फैला रहे थे। यार सदफ़ी, अगर बेड की सारी जगह आपका लहंगा घेर लेगा तो बेचारे हमारे प्यारे से चाचू कहाँ जाएंगे? मार्सिया ने शरारत से छेड़ा था। फिक्र ना करो, वो तुम्हारे प्यारे चाचू को बड़े प्यार से अपने इस दिल में बिठाऊंगी। वो तो पहले ही वहाँ विराजमान है। मार्सिया ने हंसकर कहा। ये भी सही है। सदफ़ी खिलखिलाकर हंसी थी। आज वो बहुत खुश थी। उसकी खुशी उसके चेहरे से रोशनी जैसी फूट रही थी। आप हमेशा इसी तरह खुश रहे खाला जानी। दुर्रा ज़ीला जो इन दोनों की बातें मुस्कुराकर सुन रही थी, सदफ़ी को देख मुस्कुराकर कहती उसका रुखसार चूम गई। ओह मेरी क्यूटी डॉल। सदफ़ी ने उसे बाहों में लेकर दबाया था। आज भी तुम मुझे वही छोटी सी क्यूट सी 2 साला बच्ची लगती हो जिसकी आप नाक साफ किया करती थी। सदफ़ी की बात काटती मार्सिया ने हंसकर कहा। आप ही मार्सिया, दोनों ने साथ में एहतजाजन चिल्लाया था। ओके ओके सॉरी, चलो ज़ेली चाचू आने वाले होंगे। मार्सिया ने अगले ही पल दुर्रा ज़ीला को खींचकर वहाँ से बाहर ले गई। तकरीबन 1.5-2 घंटे की इंतज़ार के बाद अदन कमरे में आया था। सदफ़ी का दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। उसने दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी, मगर सर उठाकर उसे देखने की हिम्मत कतई ना हो पाई। फिर उससे अदन के कमरे में चलने का एहसास हुआ, साथ ही उसे लगा वो वॉशरूम में घुसा हो। सदफ़ी ने वॉशरूम के बंद दरवाजे को नाराज़गी से देखा। पहले मेरे पास भी तो आ सकते थे। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर फिर से वो फ़ौरन सर झुका गई। काफ़ी देर गुजर गई थी और वो इंतज़ार ही करती रह गई। अदन की आवाज़ भी उस तक नहीं आई थी। हैरत से उसने सर उठाकर कमरे में नज़रें दौड़ाई और जब उसे अदन सोफे पर सोता दिखा तो सदमा सा हुआ था, जैसे वो अगले ही पल झटके से उठते हुए वो अदन की तरफ बढ़ी थी। जानते भी हो मैंने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की है? सदफ़ी ने उसके सर पर खड़े हुए तैर से पूछा। पेशानी पे बाजू रखे सोते अदन ने चेहरे पर से हाथ हटाकर तीखी नज़रों से उसे देखा, जो स्काई ब्लू लिबास में दुल्हन बनी सारे हथियारों से लेस थी, जैसे आज उसके सारे अकड़ नाराज़गी अना को बहा ले जाने की पूरी तैयारी में हो, जो आज उसे दूसरी मर्तबा मोहब्बत करने पर मजबूर कर रही थी। इसीलिए वो उसकी जानिब नहीं देख रहा था, क्योंकि अदन का कोई इरादा चत या ज़ेर होने का नहीं था। इसलिए अगले ही पल उसके चेहरे से फौरन नजरें हटा गया था। 2 दिन से दोनों हाथ और पैरों पर भर भर कर मेहंदी लगाए बैठी थी और फिर पिछले 3 दिन से दिन में 10 मरतबा पार्लर के चक्कर लगा रही थी। और तो और आज सुबह से ब्यूटिशियन के सामने स्टैच्यू बनी बैठी थी, ताकि वो मुझे तुम्हारे लिए पूर पूर सजा सके। और फिर उसके बाद इतनी मेहनत से बेड पर अपना लहंगा फैलाकर स्टाइल से बैठी थी, सिर्फ तुम्हारे लिए। मगर फिर क्या हुआ? दूल्हे साहब आते हैं और बिना दुल्हन को देखे सोफे पर जाकर खर्राटे लेने लगते हैं।
اس سے زیادہ دکھ کسی لڑکی کو اور کیا ملے گا؟ فراٹے سے کہتی ہوئی صدفی کی آنکھیں جیسے آخر میں آنسوؤں سے چھلکنے والی ہو گئی تھی۔ اتنی بکواس کرنے کی بجائے یہ بتاؤ کہ تم چاہتی کیا ہو؟ عدن اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوا اس کے قاتل گرے رنگ کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ البتہ صدفی کی خوبصورت گرے رنگ کی آنکھیں اور خمدار پلکیں اسے نہایت ہی آرام سے چت کر گئی۔ ڈاماڈول ہوتے دل کو سنبھالتا بالوں پہ ہاتھ پھیرتا اس نے صدفی کو دیکھا، جو اس کے سوال پر مزید غصے میں نظر آ رہی تھی۔ تم تو ایسا کہہ رہے ہو میری ہر چاہت پوری کرنے والے ہو جیسے، صدفی نے جل کر کہا۔ کہہ کر تو دیکھو، شاید کہ پوری کر دوں۔ اب کی مرتبہ کہتے ہوئے عدن کا لہجہ بدل گیا تھا۔ کیا سچی؟ صدفی عدن کے اچانک بدلے تیور پر ہکلا گئی۔ مچی؟ کہو کہو، کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ درمیان میں موجود 2 قدموں کا فاصلہ کاٹتے اس کے نہایت قریب کھڑے گہری نظروں سے اسے دیکھتا دھیمے بوجھل ہوتے آواز میں پوچھا، جس پر صدفی نے خود کو بادلوں میں اڑتا محسوس کیا تھا۔ کیا تم میرے دامن میں چاند تارے توڑ کر لا سکتے ہو؟ بڑی ادا سے صدفی نے پوچھا تھا۔ واٹ؟ چاند تارے؟ عدن نے کہکہا لگایا۔ میں تمہارا عاشق نہیں بن سکتا، ہاں تمہارا شوہر ضرور بن سکتا ہوں۔ طنزیہ مسکراہٹ لبوں پہ سجائے اس نے ہاتھ بڑھا کر صدفی کا جھومر ٹھیک کیا۔ اس کے لمس کو محسوس کر کے صدفی کپکپائی تھی، اس کی پلکیں بے ساختہ حیا سے جھکی، جس کے سبب وہ عدن کے لبوں کی طنزیہ مسکراہٹ نہیں دیکھ پائی تھی۔ پھر عدن کی انگلیاں صدفی کی پیشانی سے پھسلتی ہوئی رخسار سے ہوتی کان کے بڑے سے جھمکے کو چھوا تھا۔ صدفی نے پیشانی سے رخسار تک کی لکیر میں آگ دہکتا محسوس کیا تھا۔ کاش کہ میں اب بھی تم سے محبت کر رہا ہوتا، تم نے میرے دل کو نہ مارا ہوتا، کاش۔ مگر سوری، اب میرے پاس دل ہی نہیں ہے جو تم سے محبت کرے، اس لیے مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ اس کی تھوڑی چگڑتا اس کا چہرہ اوپر کیے اس کی گرے حیران آنکھوں میں دیکھ سپاٹ انداز میں بولا، کیا تم نے مجھے ابھی تک معاف نہیں کیا؟ صدفی کو صدمہ سا ہوا تھا جیسے معاف کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا، اور خصوصاً دل توڑنے والوں کو تو بالکل بھی نہیں۔ تو پھر کیوں کی مجھ سے نکاح اور پھر یہ رخصتی؟ صاف صاف منع کر دیتے نا، میری زندگی کیوں برباد کی؟ صدفی کو لگا تھا کہ وہ اسے اب معاف کر دے گا، مگر یہ جان کر کہ وہ ابھی بھی وہی ماضی میں کھڑا تھا شدید دکھ ہوا۔ دکھ سے بوجھل ہوتی آواز میں اس نے پوچھا تھا، تمہاری مرتی ہوئی اماں نے مجھ سے گڑ گڑا کر ریکویسٹ کی تھی، ورنہ تم اگر اس دنیا کی آخری عورت بھی ہوتی تو بھی میں تم سے شادی نہ کرتا۔ عدن نے اسے دیکھتے ہوئے نہایت ہی بے رحمی سے کہا تھا، جسے صدفی نے بے یقینی سے سنا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عدن ایسا بھی کہہ سکتا تھا، اور پھر اگلے ہی پل اس کے حیرت پر صدمہ چھایا تھا، اور صدمے کے بعد اس پر غصہ غالب آ گیا، اور پھر شدید غصے میں صدفی کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اور عدن کے چہرے پر پڑا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری اماں کا تذکرہ اتنے گھٹیا انداز میں کرنے کی؟ وہ شدید غصے میں اسے دیکھتی کہہ رہی تھی، اور عدن جو اپنے تلخ کہے الفاظ کے بعد صدفی کی آنکھوں میں ابھرتے دکھ اور بے یقینی پر افسوس میں تھا۔ صدفی کے ہاتھ اٹھانے پر پل بھر کے لیے وہ بھی جیسے صدفی کے رد عمل پر بے یقین ہوا تھا، اور اگلے ہی پل اس کی آنکھیں غصے کی شدت سے سرخ ہو گئی تھیں۔ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہارا عاشق نہیں ہوں جو تمہاری چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف کر جاؤں گا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، بنا غلطی کے بھی تمہیں سزا دوں گا، اور اس سنگین غلطی کی سزا تم ضرور بھگتو گی صدفی یوسف۔ صفاٹ اور ٹھنڈے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے صدفی کو دھکا دے کر بیڈ پر گرایا تھا۔ کیسی سزا؟ دیکھو، وہ میرا رد عمل تھا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اسے خطرناک تیوروں سے اپنی جانب بڑھتے دیکھ صدفی بیڈ پر پیچھے ہوتے ہوئے ہکلا کر بولی۔ عدن کا اتنا شدید غصہ دیکھ صدفی کا سارا غصہ ہوا ہوا تھا۔ اچانک ہی صدفی کو احساس ہوا تھا کہ اسے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ بہت جلدی تمہیں احساس ہو جائے گا کہ تم نے کیا غلط کیا، سرد انداز میں کہتے ہوئے اس نے جھک کر جھٹکے سے صدفی کو اپنی جانب کھینچا تھا، اور پھر کھینچنے کے بعد اگلے ہی پل اٹھا کر اسے اپنے کاندھے پر ڈالا۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ صدفی اس کے کاندھے سے اترنے کی کوشش کرتی گھبرا کر پوچھ رہی تھی، جو اسے کمرے سے نکال کر لے جاتا ہوا تیسری منزل کی جانب بڑھا تھا۔ تیسری منزل پر آرس تقی نے مارسیا کی فرمائش پر ایک شاندار سا سوئمنگ پول بنا دیا تھا۔ سوئمنگ پول کے قریب جا کر عدن نے اسے کاندھے سے اتار کر بازو پہ لیا تھا، اور اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتی صدفی کی نگاہ پول پر پڑی، اور ساتھ ہی اسے احساس ہوا کہ عدن اسے کیسی سزا دینا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھیں جیسے خوف سے پھٹی تھی۔ نہیں پلیز عدن، مجھے تیرنا نہیں آتا۔ اور صدفی اپنا جملہ مکمل کرتی اس سے پہلے ہی عدن اسے جنوری کی ٹھنڈے پانی سے بھرے پول میں پھینک چکا تھا۔
پانی میں گرنے کی زور سے آواز آئی تھی۔ وہ سپاٹ نظروں سے پول میں ڈوبتی ابھرتی صدفی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ صدفی نے جھوٹ بولا تھا، کیونکہ ہر وہ کام جو مارسیا نے کیا تھا وہ صدفی کے لیے کرنا بھی فرض ہو جاتا تھا، اور جو صدفی کرتی تھی اسے کرنا مارسیا پر فرض تھا، سوائے صدفی کے انجینئرنگ کے۔ حارث تقی نے صدفی سے انجینئرنگ کرنے کے لیے کہا تھا، اس لیے صدفی انجینئرنگ فیلڈ کی جانب گئی تھی، ورنہ صدفی اور مارسیا دونوں نے ہی بہت پہلے سے جرنلسٹ بننے کی پلاننگ کر رکھی تھی۔ وہ جانتا تھا مارسیا سوئمنگ میں بہت اچھی تھی، تو یہ کیسے ہوتا کہ صدفی اچھی نہ ہوتی؟ وہ یقیناً سوئمنگ نہ جاننے کا ڈرامہ کر رہی تھی، اور اس سے بڑھ کر اور کون جانے گا کہ وہ کتنی بڑی ڈرامہ کوئین تھی۔ مگر جب کئی پل گزر گئے اور صدفی تیرنے کی بجائے مزید تہہ کی جانب ڈوبنے لگی، عدن کا دل جیسے دھیرے دھیرے خوفزدہ ہونے لگا تھا۔ وہ جو سمجھ رہا تھا اس کا دل مر چکا تھا، مگر وہ تو زندہ تھا، نہ صرف زندہ تھا بلکہ صدفی کو ڈوبتا دیکھ وہ بھی ڈوب رہا تھا۔ صدفی، تم تیر کیوں نہیں رہی ہو؟ زور سے پوچھتے عدن نے محسوس کیا کہ اس کی آواز میں خوف تھا، اور پھر اگلے ہی پل وہ بھی پول میں کود گیا تھا۔ صدفی، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ اپنے گھٹنے پر سر رکھے بے ہوش پڑی صدفی سے جھنجھوڑتا ہوا پوچھ رہا تھا، مگر صدفی خاموش تھی۔ وہ برف کی طرح سرد اور سفید پڑ رہی تھی۔ اگلے ہی پل عدن اسے بازو پہ اٹھاتا دوڑتا ہوا اپنے کمرے میں لایا، بیڈ پر صدفی کو لٹاتا واپس دروازے کی جانب بڑھا تھا تاکہ مارسیا اور درزیلا کو اٹھائے۔ پھر وہ ٹھٹک کر رکا۔ وہ ان سے کہے گا کیا جب وہ دونوں صدفی کو اس حالت میں دیکھیں گی؟ اور بیمار حارث تقی نے اگر یہ سنا تو کوئی بعید نہیں تھا کہ ان کی طبیعت مزید بگڑ جائے۔ جو بھی کرنا تھا اب اسے خود ہی کرنا تھا۔ تھوک نکل کر سوچتا ہوا اس نے مڑ کر صدفی کو دیکھا، جو برف کے مجسمے میں ڈھل رہی تھی۔ دوسری صبح کمرے سے نکلتی مارسیا نے حیرت سے صدفی اور عدن کے کمرے سے نکلتی لیڈی ڈاکٹر کو دیکھا تھا، اور اگلے ہی پل پریشان سی فوراً کمرے میں گھسی جہاں حارث تقی، درزیلا، عدن موجود تھے، اور صدفی بستر پر لیٹی زرد سی نظر آ رہی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہو صدفی؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ نہیں خالہ جانی کو بہت سخت بخار ہے، ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ یہ کسی چیز سے ڈر گئی ہے، صدفی سے لگی بیٹھی درزیلا نے پریشانی سے کہا تھا۔ آخر آپ کو پانی کے علاوہ اور کس چیز سے ڈر لگنے لگا؟ آپ، مارسیا نے حیران ہو کر پوچھا۔ پانی سے ڈر؟ سامنے صوفے پر بیٹھے عدن نے مارسیا کو دیکھ حیرت سے پوچھا۔ چاچو، کیا آپ نہیں جانتے کہ صدفی کو ہائیڈروفوبیا ہے؟ ہمیں بھی اس وقت پتہ چلا جب صدفی میرے ساتھ سوئمنگ سیکھنے کے لیے پول میں اتری تھی۔ ہم سب تو ان کی حالت دیکھ بہت پریشان ہو گئے تھے، اور اس وقت تو ہماری جان ہی نکل گئی تھی۔ جب ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ مزید تھوڑی دیر اور پول میں رہتی تو ان کی جان بھی جا سکتی تھی۔ مارسیا سے سنتا عدن کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسلا تھا۔ اس کی سانسیں جیسے رکی تھی، اور اس نے بے ساختہ صدفی کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ عدن کے دیکھنے پر وہ نگاہ پھیر گئی۔ بہت غلط وقت چنا تم نے صدفی بیمار ہونے کے لیے۔ کل درزیلا کا نکاح ہے، اور میں اس کی نکاح اور رخصتی ساتھ ہی کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ یہ سن کر سب نے حیرت سے حارث تقی کو دیکھا تھا۔ مگر بابا، مجھے کوئی اگر مگر نہیں سننی، حارث نے سختی سے کہا تھا۔ صدفی، جلدی ٹھیک ہو جاؤ، بہت کام کرنا ہے تمہیں، حارث تقی کہہ کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ صدفی، درزیلا کتنی چھوٹی ہے، اور بابا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ مارسیا کو یہ بات بالکل پسند نہیں آ رہی تھی۔ اداس سی خاموش درزیلا کو وہاں سے جاتے دیکھ فوراً کہہ اٹھی۔ اس کا دل اپنی بہن کے لیے تڑپ رہا تھا۔ شاید بھائی جان خوفزدہ ہے، تمہارے ساتھ جو حادثہ ہوا وہ نہیں چاہتے کہ درزیلا کے ساتھ بھی ہو۔ جاؤ، ذیلی کے ساتھ رہو اور اسے سنبھالنے کی کوشش کرو تاکہ وہ اپسیٹ نہ ہو۔ میں بھی آتی ہوں، صدفی کہتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اٹھنے کی، آپ کا سارا کام میں بھی کر سکتی ہوں، مارسیا اسے روکتی سختی سے بولی تھی، اور کمرے سے نکل گئی۔ مگر صدفی یوں ہی آرام سے لیٹی تو نہیں رہ سکتی تھی۔ بلینکٹ ہٹاتی ہوئی وہ بیڈ سے اتر کر کھڑی ہوئی۔ اس کی نگاہ اپنے لباس پہ گئی۔ وہ اس وقت سرخ نائٹی میں تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ آخری مرتبہ پل میں گرنے تک وہ دلہن کے لباس میں تھی، اور اس کے بعد کا اسے کچھ یاد نہیں تھا، اور اس کے متعلق سے گھر میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب اس کے بھیگے کپڑے عدن نے تبدیل کیے تھے۔ سوچ کر ہی صدفی کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ سلیپر پیر میں اڑستی وہ آگے بڑھتی، اس کا سر چکرایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے چکراتے سر کے ساتھ گرتی، کمرے میں داخل ہوتے عدن نے بھاگ کر اسے سنبھال لیا تھا۔ تمہیں کس نے بیڈ سے اٹھنے کے لیے کہا؟ عدن اسے دوبارہ بیڈ پر بٹھاتا ہوا بولا۔ میں نے، مارسیا
सब संभाल मैं और मार्सिया सब संभाल लेंगे। तुम्हें बेड से उठने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपनी ये मसनूई हमदर्दगी दिखाने की कतई ज़रूरत नहीं है। सतवी नाराज़गी से कहती बेड से उठी थी। सॉरी। वो सतवी को बाजू से पकड़कर रोकता धीमे लहजे में बोला। क्या? सतवी ने बेयकीनी से उसे देखा। क्या मैंने सही सुना? क्या मगरूर अना परस्त मेजर अदन तकी ने मुझसे माफ़ी मांगी है? सतवी ने हैरानगी से पूछा। आई एम सॉरी। कल मुझे अम्मा के मुतालिक से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। वो जैसे बड़ी दिक्कत से माफ़ी मांग रहा था और सतवी का नाराज़ दिल फ़ौरन उसे माफ़ कर गया। दिमाग कह रहा था अभी थोड़ा और नखरे दिखाओ, इतनी जल्दी माफ़ ना करो, मगर दिल ने कब दिमाग की सुनी जो अब सुनता। और मुझे पुल में फेंकने का क्या? सतवी ने अपने लबों पर उभरती मुस्कुराहट दबाए मसनूई खुफगी से पूछा। उसके लिए भी सॉरी, मैं नहीं जानता था इस बारे में कुछ भी। अब की मर्तबा अदन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा था। सतवी को इन आंखों में तकलीफ के आसार नजर आए थे। कोई बात नहीं अदन, वो फौरन बोली थी। जिस पर अदन फौरन पलटकर वॉलड्रॉप की जानिब बढ़ा था। अपने कपड़े निकाल कर पलटा तो बेसाख्ता वॉलड्रॉप से जा लगा था, क्योंकि सतवी उसके करीब ही खड़ी थी। तो तुम यहाँ क्या क्यों खड़ी हो? अदन ने हैरत से सतवी को देखकर पूछा, जो शर्मीली मुस्कान सजाए खड़ी थी। कल रात मेरे कपड़े क्या तुमने चेंज किए थे? शर्मा कर कहते हुए उसने अपनी आंखों को नशीला करके उसे देखा, जिस पर अदन बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट रोक पाया था। क्या जब से तुम यही सोच रही थी? अगर यही सोच रही थी तो अफसोस, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल रात शन्ना ने तुम्हारे कपड़े तब्दील किए थे। संजीदगी से कहता वो वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। क्या? मगर ये तुमने क्यों नहीं किया? सतवी के मुंह से बेइख्तियार फिसला था। क्या मुझे करना चाहिए था? अदन ने मुड़कर उससे पूछा था। नहीं तो। सतवी की ज़बान बेसाख्ता लड़खड़ाई थी और फौरन वहाँ से दुर्रज़ीला के कमरे की जानिब वो चल दी। कहाँ जा रही हो? रेस्ट करो सतवी। उससे अपने पीछे से अदन की आवाज़ आई, जिसे नज़रअंदाज किए मुस्कुराते हुए दुर्रज़ीला के कमरे में घुस गई थी। आज इतवार था। सुबह से मौसम अजीब सा हो रहा था। माहौल में खुश्की हमेशा से ज़्यादा बढ़ी हुई थी। मगरूर और खूबसूरत सी सर उठाए खड़ी महासीमा में आज रौनक बिखरी हुई थी। दुर्रज़ीला का निकाह था। दुर्रज़ीला के कमरे में डीप मैरून कलर के गाउन में दुल्हन बनी दुर्रज़ीला मिरर के सामने खड़ी थी। खुद को शर्मीली मुस्कुराहट लिए देख रही थी। वो कल तक अपनी अचानक बदलती ज़िंदगी से परेशान थी, मगर आज हर परेशानी झटकती खुद को मुतमईन कर चुकी थी। फेरी टेल की दुनिया में बसने वाली वो लड़की आज अपने प्रिंस के नाम होने वाली थी। उसकी ज़िंदगी में उसका प्रिंस दाखिल होने वाला था। वो अपनी फेरीलैंड में आज अपने प्रिंस का इस्तकबाल करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। वो नहीं जानती थी कि अनकरीब उसके फेरीलैंड में एक प्रिंस नहीं बल्कि देव ने दाखिल होना था। अस्सलाम वालेकुम। दुर्रज़ीला अपना बजता हुआ सेल फ़ोन उठाए बोली, और जब उसने सेल फ़ोन रखा उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात थे। क्या हुआ? तुम परेशान क्यों नज़र आ रही हो? कमरे में दाखिल होती मार्सिया ने परेशान रूहानी सी दुर्रज़ीला को देख परेशानी से पूछा। आप ही, मेरी एक स्टूडेंट की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। मुझे हदियतुल बनात जाना है। दुर्रज़ीला ने बेकरारी से कहा था, जैसे उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर जा पहुंचती। ज़्यादा नेक मत बनो, तुम्हारे निकाह के बाद चले जाना। मार्सिया ने परेशान से दुर्रज़ीला को तसल्ली देते हुए कहा। नहीं आपी, मुझे अभी जाना है। दुर्रज़ीला ने आंखों में आंसू भरे कहा। आंसू वो हथियार थे उसके पास जिसके सामने वो सभी घुटने टेक जाते थे। अभी भी उसके आंसू देख मान गई थी वो। ठीक है, मैं चाचू से कहती हूँ। नहीं आपी, इतना वक्त नहीं है। आप चुपके से मुझे ले जाए, वो बहुत सीरियस है। अब वो आंसू रुखसार पर बह रहे थे। ठीक है, रो तो मत। और थोड़ी देर बाद ही मार्सिया की रेड स्पोर्ट कार हदियतुल बनात की जानिब जाते रास्ते पर दौड़ रही थी। वो एक सुनसान सड़क थी जहाँ से बहुत कम गाड़ियाँ गुजरती थी। तभी गाड़ी झटके से रुकी। सेफ्टी बेल्ट की वजह से दोनों की पेशानी डैशबोर्ड से टकराते टकराते बची। ओह शिट, टायर ब्लास्ट हो गया है। मार्सिया बड़बड़ाई। अब क्या होगा आपी? मुझे जल्द से जल्द हदियतुल बनात पहुँचना है। दुर्रज़ीला परेशानी से पूछने लगी। मार्सिया दुर्रज़ीला के सवाल पर कुछ कहती कोई सामने आया था और विंडो पे झुका। कैन आई हेल्प यू मैम? उसका चेहरा रुमाल से ढका था, सिर्फ आंखें नजर आ रही थी उसकी। यस प्लीज़, मार्सिया ने मुस्कुराकर कहा। अलबत्ता उसकी छठी हिस्स ने उसे खबरदार कर दिया था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है।
مارسیا نے ایک نظر درازیلا پر ڈالی جس کا چہرہ حجاب سے کور تھا۔ اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی جس میں مارسیا کی بے چینی صاف دیکھ سکتی تھی۔ ذیلی کچھ بھی ہو جائے باہر مت نکلنا، درازیلا کو سختی سے تنبیہ کرتی ہوئی وہ کار سے نکل آئی۔ اس عرصے میں اس کی گن اس کی ہینڈ بیگ سے نکال کر ہاتھ میں آ چکی تھی، مگر اگلے ہی پل مارسیا کے ہوش اڑے تھے جب اس نے اس شخص کو درازیلا کی ونڈو کے پاس کھڑا دیکھا۔ اس شخص کی گن درازیلا کے سر سے ٹکی تھی۔ اپنی گن نیچے پھینک وہ مارسیا تکی، ورنہ اس نے نہایت سرد اور شفاف لہجے میں کہتے ہوئے اپنا جملہ ادھورا چھوڑا تھا۔ اپنی گن پھینک دو مارسیا تکی، ورنہ کون ہو تم؟ غضب، قہر، بے بسی کیا نہیں تھی اس کی آواز میں۔ اپنی معصوم بہن کو اس کی گن کے نشانے کی زد پر دیکھ مارسیا کی سانسیں رکی تھی جیسے۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ میں نے کہا آپ گن پھینک دو؟ اس کی تنبیہ سرد انداز میں کہنے پر مارسیا گن پٹکتی غضبناک ہوتے ہوئے اس کی جانب بڑھی۔ میں نے بھی پوچھا تھا کیا چاہتے ہو تم؟ وہیں رک جاؤ۔ اس نے گن درازیلا سے ہٹا کر اپنی جانب بڑھتی مارسیا پر تانے تنبیہ کی، مگر مارسیا سنی انسنی کرتی اس کی جانب غیظ و غضب سے بڑھی آ رہی تھی۔ میں نے کہا رک جاؤ ورنہ تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ تو کرو نا شوٹ، روکا کس نے ہے تمہیں؟ بدستور اس کی جانب غضبناکی سے بڑھتی ہوئی بولی۔ کیا تم اب بھی یہی کہو گی کہ کرو نا شوٹ، تمہیں روکا کس نے ہے؟ کار کا ڈور کھولتا وہ سراعت سے درازیلا کو بازو سے کھینچتا سامنے کھڑا کیے اس کی داہنی پیشانی سے گن ٹکائے طنزیہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ وہ قدموں کی دوری پر آ کر مارسیا تڑپ کر رک گئی تھی۔ مارسیا کو درازیلا کی آنکھوں میں خوف نظر آ رہا تھا۔ آخر یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ اگر تمہاری دشمنی مجھ سے ہے تو میں حاضر ہوں۔ میری بہن کو چھوڑ دو پلیز، وہ معصوم ہے۔ مارسیا نے جیسے التجا کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ میری تو آنکھیں بھر آئی تمہاری اپنی بہن سے محبت دیکھ کر۔ مارنے تو تمہیں آیا تھا، مگر لگ رہا ہے تمہیں مارنے سے زیادہ تمہاری بہن کو مارنے میں زیادہ مزہ آئے گا۔ اس نے نفرت سے کہتے ہوئے درازیلا کی پیشانی سے ٹکے گن کے ٹریگر پر دباؤ ڈالا، جسے دیکھ مارسیا اپنے گھٹنوں پر بیٹھی تھی۔ پلیز ایسا مت کرو، تمہیں جو چاہیے مجھے بتاؤ، میں تمہیں دوں گی۔ تم جو کہو گے میں کروں گی، مگر پلیز میری بہن کو چھوڑ دو۔ مارسیا بے بسی سے گڑگڑاتے ہوئے بولی۔ وہ خود کو پہلی مرتبہ بے بسی کی انتہا پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موجود آنسو رخسار پر بہہ رہے تھے۔ اوہو، تمہیں ایسا گڑگڑاتا دیکھ مجھے کتنا سکون مل رہا ہے، تمہیں نہیں بتا سکتا۔ چلو تمہاری بہن کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یوں مارنے سے تو تمہاری بہن مر جائے گی اور تم بھی صرف ایک مرتبہ مرو گی، مگر مجھے تمہیں بار بار مرتا دیکھنا ہے، اس لیے تمہاری بہن کو اب سے میں اپنے پاس رکھوں گا۔ وہ بے رحمی سے کہتا درازیلا کو لیے الٹے قدموں پیچھے کی جانب بڑھنے لگا تھا، جہاں کچھ دوری پر اس کی کار موجود تھی۔ نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، اس سے پہلے ہی میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ مارسیا اس کے ارادے جان کر ایک مرتبہ پھر غضبناک ہوتی اس کی جانب بڑھی تھی۔ اگر تم نے میری جانب قدم بھی بڑھایا تو میں اپنا فیصلہ واپس لے کر اسے ابھی کا ابھی مار دوں گا۔ اس کی شفاف سرد آواز پر مارسیا کے قدم پھر بے بسی سے رکے تھے۔ وہ اس طرح اپنی بہن کو لے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ تبھی اس نے دیکھا کہ مارسیا جو اب تک پریشان اور خوفزدہ نظر آ رہی تھی، اس کے پیچھے دیکھ خوش ہوئی۔ اطمینان کی لہر اس کے چہرے پر دوڑتے اس نے دیکھا تھا۔ چاچو آپ آ گئے؟ مارسیا اس کے پیچھے دیکھ پوچھ رہی تھی، جس پر وہ چوکنا اور گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ مارسیا کی چال بازی سمجھتا، اس سے پہلے ہی مارسیا کا پیر اس کے گن والے ہاتھ پر گھومتا ہوا زور سے پڑا تھا۔ اس نے صاف اپنی ہڈی تڑکنے کی آواز سنی تھی۔ وہ درد کی شدت پر کرراہ کر رہ گیا تھا۔ ساتھ ہی مارسیا نے اپنی بہن کو کھینچ کر درمیان سے نکالا۔ درازیلا خوفزدہ سی دور جا کھڑی ہوئی تھی۔ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ مارسیا نے قہر بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا۔ اپنا چہرہ انکور کرو۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے تمہیں میرا چہرہ دیکھنے کی؟ وہ اطمینان سے کہتا ہوا اپنے جیب سے رومال نکال کر اپنی کلائی پر لپیٹنے لگا۔ آگے مت بڑھو ورنہ میں تمہیں مار دوں گی۔ مارسیا اسے اپنی جانب بڑھتے دیکھ بولی۔ وہ تو پہلے ہی تم میرے روح کو مار چکی ہو، اب اگر جسم کو مارو گی تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بنا رکے لاپرواہی سے کہتا وہ بڑھتے چلا جا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ رک جاؤ ورنہ شوٹ کر دوں گی۔ کر دو، اوکے، ایز یو وش۔
کہتے ہوئے مارسیا نے گن کا رخ اس کے داہنے پیر کی جانب کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ شوٹ کرتی اس نے مارسیا پر چھلانگ لگائی تھی۔ فائر کی آواز کے ساتھ ساتھ مارسیا کی چیخ بھی سنائی دی تھی، آپی! جب سے خوف سے کانپتی رزیلا جو دعائیں کی جا رہی تھی، مارسیا کے چیخنے پر ان کی جانب ایک قدم بڑھائی ہی تھی کہ بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ چھوڑو مجھے! مارسیا اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے مچل رہی تھی۔ گن کہیں دور جا گرا تھا۔ میں جانتا تھا تم اتنی جلدی ہار نہیں ماننے والی، کیونکہ تمہاری عادت جیتنے کی تھی۔ چاہے اس جیت کو حاصل کرنے کے لیے تم کسی کا گھر ہی برباد کیوں نہ کر دو، مگر اب ہارنے کی عادت ڈال لو مارسیا تقی۔ وہ اس کے کان میں سرد لہجے میں کہتا ہوا اس کی ناک پہ رومال رکھا۔ کون ہو تم؟ اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتی مارسیا نے بے ساختہ پوچھا، جس کی آزاد ہونے کی کوشش اب دھیرے دھیرے کم ہو رہی تھی۔ مارسیا کو چھوڑ کر کھڑا ہوتا ہوا اس نے اپنا چہرہ انکور کیا تھا۔ محمد خان؟ مارسیا کے منہ سے تحیر سے نکلا تھا۔ تو تم بھی مجھے بھولی نہیں ہو؟ طنزیہ انداز میں کہتا ہوا بے ہوش پڑی رزیلا کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ایسا مت کرو، میری بہن بہت معصوم ہے، مارسیا نے تڑپ کر کہا تھا، مگر اس کی آواز حلق سے باہر تک نکل نہیں رہی تھی۔ دھندلی ہوتی نظروں سے اس نے دیکھا تھا کہ اس نے رزیلا کو کاندھے پہ اٹھائے کار میں ڈالا تھا۔ محمد پلیز میری معصوم بہن کو چھوڑ دو، بڑبڑا کر کہتے ہوئے مارسیا کی آنکھوں سے چند آنسو کے قطرے نکلے تھے اور پھر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ زیلا! وہ چیختی ہوئی اٹھی تھی۔ اس نے آس پاس نظریں دوڑائی اور وہ اپنے کمرے میں ہی تھی۔ صدفی دائیں جانب اس کے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ عدن نڈھال سے آرستگی کے ساتھ صوفے پر بیٹھا تھا۔ سب کے چہروں پر پریشانی اور خوف نظر آ رہا تھا۔ مارسیا! عدن اس تک تیزی سے آیا۔ چاچو، زیلی کہاں ہے؟ اس نے دہشت زدہ سی بے قراری سے پوچھا۔ وہ تو ہم تم سے پوچھنے والے تھے مارسیا کہ رزیلا کہاں ہے؟ وہ تو تمہارے ساتھ ہدیۃ البنات جا رہی تھی نا، تم نے صدفی کو یہی میسج کر کے بتایا تھا نا؟ عدن نے خوف و اندیشے سے بھرے دل سے پوچھا۔ میں یہاں کیسے پہنچی؟ مارسیا کی آنکھوں سے آنسو نکل کر رخسار پر بہہ رہے تھے۔ تم ہمیں گاڑی میں بے ہوش ملی تھی۔ اور زیلی؟ مارسیا کا دل بند ہو رہا تھا۔ وہ وہاں نہیں تھی۔ عدن کو لگا اس کے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا ہو۔ چاچو، زیلی اغوا ہو گئی ہے، مارسیا چیخ کر بولی اور پھر روتے ہوئے وہ سب بتا گئی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عدن کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ اس کی نظریں ساکت بیٹھی صدفی پر گئی۔ اس کے انداز میں عدن کو غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ صدفی! وہ بے تحاشا صدفی کی جانب بڑھا، اسے کاندھوں سے پکڑ کر ہلایا، مگر اگلے ہی پل وہ اس کی بازوؤں میں تھی۔ بھائی جان! وہ صدفی کو بیڈ پر لٹاتا آرستگی کی جانب دوڑا، جو اپنے ہاتھ سے بایاں سینہ دبائے صوفے پر پڑے ہوئے تھے۔ بہت کٹھن ہے راستے حیات کے۔ رزیلا کی جب آنکھ کھلی اس نے خود کو ایک اندھیرے کمرے میں پایا۔ وہ کہا تھی کہ اپنے کمرے میں، مگر نہیں، اسے تو اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، اس لیے سائیڈ لیمپ ہمیشہ وہ آن رکھتی تھی، مگر یہاں مکمل اندھیرا تھا۔ اسے احساس ہوا وہ اپنے عالیشان بیڈ پر نہیں بلکہ سخت ٹھنڈے فرش پر پڑی تھی۔ وہ خوفزدہ سی جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اسے سب یاد آ گیا تھا۔ اس نے گن چلنے کی آواز کے ساتھ ساتھ مارسیا کے چلانے کی بھی آواز سنی تھی۔ آپی! کیا آپی ٹھیک تھی؟ وہ کہاں تھی؟ کتنا اندھیرا تھا؟ آپی! خالہ جانی! چاچو! بابا! وہ انہیں روتے ہوئے پکار رہی تھی۔ اس کا خوف دھیرے دھیرے دہشت میں تبدیل ہونے لگا تھا۔ اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی اندھیرے میں اٹھ کر دروازہ ڈھونڈنے کی، بس ایک جگہ سکڑی سمٹی بیٹھی خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے اپنے پیاروں کو یاد کر رہی تھی۔ بابا! اگر بابا کو اس کی اور آپی کو بلٹ لگنے کے بارے میں پتہ چلا تو بابا کی تو طبیعت مزید خراب ہو جائے گی۔ روتے ہوئے خوف کے درمیان کانپتے ہوئے اس نے سوچا تھا۔ اگلے ہی پل خوف و پریشانی پر غالب آئی تھی۔ پیارے اللہ! پلیز بابا کو اور آپی کو کچھ نہ ہو، وہ ٹھیک رہے۔ اب وہ شدت سے روتے ہوئے دعائیں مانگ رہی تھی، اور تبھی اسے اپنے پیر پر کسی چیز کے رینگنے کا دہشت ناک احساس ہوا تھا۔ وہ دہشت سے چیخی، اٹھ کر اندھیرے میں دوسری جانب بھاگی تھی۔ اندھیرے میں کچھ نہ دیکھنے کی وجہ سے اس کا سر کسی چیز سے ٹن سے بڑے زور سے ٹکرایا تھا، اور اگلے ہی پل وہ سر پکڑ کر فرش پر گر گئی تھی۔ بابا! ایک کرراہ نکلی تھی اس کے منہ سے۔ آئی کانٹ بلیو اٹ! وہ بلیک ڈیول جو پولیس فورس بڑے بڑے
سورما تک کو چکما دیکھ کر نکل جاتا ہے۔ وہ بلیک ڈیول ایک لڑکی سے ہاتھ توڑوا بیٹھا؟ فصیح حیران سا کہہ رہا تھا۔ تم جس لڑکی کی بات کر رہے ہو وہ عام لڑکی نہیں ہے، مکاری اور چکما دینے میں میری بھی نانی ہے۔ اگر اس کی بہن نہ ہوتی تو اسے زیر کرنا ناممکن تھا۔ بلیک ڈیول اپنے کلائی دیکھ کہہ رہا تھا جس پر مختصر سا پلاسٹر چڑھا تھا۔ صحیح کہا، وہ مارسیا تقی ہے، اب وہ تمہیں ڈھونڈتے جلد ہی ہم تک پہنچ جائے گی۔ کیا ضرورت تھی تمہیں اپنا چہرہ اس کو دکھانے کی؟ فصیح جل کر بولا۔ بے فکر رہو، مارسیا تقی بلیک ڈیول تک کبھی نہیں پہنچے گی، وہ تو محمد خان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گی۔ بلیک ڈیول طنزیہ مسکراہٹ سجائے کہہ رہا تھا۔ یہ کون صاحب ہے؟ فصیح نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ کوئی صاحب جو اب مر چکا ہے، کہتے وقت اس کے لبوں پر زخمی سی مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ وہ صرف محمد خان کو ڈھونڈے گی، اس کے ساتھ عدن تقی بھی ہوگا۔ نہ صرف عدن تقی، ان میں ایک اور ذہین دماغ کا اضافہ ہوا ہے، فوزان ذوالکفل۔ ان تینوں کا ملاپ خاصا خطرناک اور نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اور تم یہ قطعی مت سمجھنا کہ جس راستے پر انہیں تم لگاؤ گے وہ اسی راستے پر چلیں گے۔ بہت جلدی مارسیا اور عدن ہم تک پہنچ کر اپنی بہن اور بھتیجی کو چھڑا لے جائیں گے۔ اصغر پاشا کہتا ہوا سیڑھیاں اتر رہا تھا، اس کے ساتھ چہرہ ڈھانپے مارگو بھی تھی۔ اگر ایسا ہے تو کیوں نہ میں ہی کچھ ایسا کروں کہ مارسیا کے ہزار اپنی بہن تک پہنچنے پر بھی وہ اسے لے جانے کی حقدار نہیں ہوگی۔ اس سے اس کی چہیتی معصوم بہن کو ہمیشہ کے لیے ہی چھین لوں۔ بلیک ڈیول کے چہرے پر انتقام کی سرد مہری چھائی ہوئی تھی۔ ایسا کیا کرنے والے ہو تم؟ فصیح نے حیران ہو کر پوچھا تھا۔ بس دیکھتے جاؤ، وہ پر اسرار سی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تم جو بھی کرنا چاہتے ہو تھوڑا رک جاؤ۔ درہ ذیلا ان کی خاندان کی سب سے چھوٹی بچی ہے اور اس کی پرورش بچوں کی طرح ہی ہوئی ہے۔ کافی سیکیورٹی کے ساتھ اسے رکھا گیا تھا اور بچوں جیسی ہی ہے وہ۔ کوئی بعید نہیں کہ اس کے ساتھ جو حادثہ ہو رہا ہے اس کے سبب خوف سے اس کی دھڑکن ہی بند ہو جائے، اور اگر وہ مر گئی تو تمہارا امتحان بھی ادھورا رہ جائے گا۔ اس لیے ابھی اس کے پاس مارگو کو جانے دو تاکہ وہ اس کا خوف دور کر سکے۔ اصغر پاشا کے روکنے پر وہ برا سا منہ بناتا واپس صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ نہ جانے کتنی صدیاں گزر گئی تھی، عدن کو اپنی کوئی خبر نہیں تھی۔ کوئی چھوٹا حادثہ تو نہ تھا، درہ ذیلا کا اغوا اور ساتھ ہی آرز تقی سے ہمیشہ کے لیے جدائی۔ آرز تقی درہ ذیلا کا غم سنبھال نہ سکے تھے اور انہیں ہمیشہ کے لیے تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ بے حد مضبوط اعصاب کی مالک میجر عدن تقی اس صدمے کے زیر اثر اپنا ہوش گنوائے ہوئے تھا۔ تبھی فوزان اس کے پاس آ کر اسے سہارا دیا۔ یار، جب تم مرد ہو کر خود کو سنبھال نہیں پا رہے ہو تو ان دونوں لڑکیوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا؟ فوزان اسے کافی دیر سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے نہیں سنبھلنا، مجھے ہوش میں نہیں آنا، کاش میں پاگل ہی ہو جاؤں یا میری بھی سانسیں بھائی جان کے ساتھ بند ہو جاتی۔ بھائی جان! شدت ضبط سے اس کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھی، پھر بھی ان انگاروں سے آنسو نکل آئے تھے۔ اور زیلی کیسی ہوگی؟ وہ تو بہت معصوم ہی ہے، بہت ہی معصوم، دنیا کے متعلق کچھ جانتی ہی نہیں، اس کے متعلق کچھ پتہ چلا؟ کرب سے کہتے ہوئے اس نے فوزان سے پوچھا، جس پر فوزان نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ زیلی! اگلے ہی پل وہ مضبوط سا شخص سک اٹھا۔ خود کو سنبھالو عدن، تم اگر بکھر جاؤ گے تو ان دونوں کو کون سنبھالے گا، ان کی حفاظت کون کرے گا؟ اور درہ ذیلا، اسے ابھی ڈھونڈنا ہے۔ اٹھو، حوصلہ کرو، مرد بنو۔ فوزان اسے بہت مشکل سے سمجھا پایا تھا، اور درہ ذیلا ایک ایسا نام تھا جس نے اسے اپنی ہر درد کو مدفون کر کے اٹھ کھڑے ہونے میں مدد کی تھی۔ وہ صدفی کے کمرے میں گیا تو اسے وہ کمرے میں کہیں نظر نہیں آئی۔ اسے گیلری کا دروازہ کھلا نظر آیا۔ ادھر گیا تو اسے صدفی کی پشت نظر آئی۔ صدفی! اس نے آواز دی مگر کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ صدفی! وہ کہتا ہوا آگے بڑھا مگر وہ ہنوز تھی، جسے کچھ سنائی نہیں دے رہا ہو۔ صدفی! عدن نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب گھمایا۔ صدفی کا زرد ہوتا چہرہ آنسوؤں سے بھرا تھا، آنکھیں رو رو کر اتنی سوج گئی تھی کہ نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ عدن جانتا تھا کہ وہ اپنے آپ میں نہیں تھی۔ صدفی، خود کو سنبھالو، آہستگی سے اسے خود سے لگا گیا تھا۔ مارسیا کو تمہاری ضرورت ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے عدن، اس نے زور سے ہچکی لے کر کہا۔ بھائی جان! زیلی! وہ ہچکیوں اور سسکیوں کے درمیان کہنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے بڑے وقت دقت سے تسلی دی اور اسے خود سے الگ کر کے اس کے آنسو صاف کیے۔ چلو مارسیا کے پاس چلیں۔
وہ دونوں مارسیا کے کمرے میں پہنچے تو مارسیا کا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ عدن لائٹس آن کرتا آگے بڑھا تو انہیں وہ کونے میں گھٹنوں میں سردی نظر آئی۔ اس کے سنہرے کمر تک آتے اسٹیپ کٹ بال آج بکھرے ہوئے تھے۔ مارسیا؟ عدن مارسیا کے سامنے بیٹھتا اس کا سر گھٹنوں سے اٹھایا۔ مارسیا اسے خالی خالی نگاہوں سے دیکھتی پھر سر جھکا گئی۔ مارسیا، ہمیں ذیلی کو ڈھونڈنا ہے۔ عدن اس سے آگے کچھ کہتا مارسیا سر اٹھاتی ہوئی اس سے لگ کر بری طرح رونے لگی۔ صفی بھی روتی ہوئی اس سے جا لگی تھی۔ درہ ذیلا کی دوبارہ جب آنکھ کھلی تو کمرہ روشن تھا۔ وہ اب کی مرتبہ فرش کے بجائے بیڈ پر لیٹی تھی۔ اگلے ہی پل اپنے اوپر جھکے جلے چہرے کو دیکھ وہ بری طرح چیخ اٹھی تھی۔ سوری اگر میں نے تمہیں ڈرا دیا ہو تو، مارگو شرمندگی سے بولی۔ کوئی بات نہیں، وہ مارگو کے چہرے پر شرمندگی کے آثار دیکھ ہکلاتے ہوئے بولی۔ میرا نام مارگو ہے، کیا تم ڈر رہی ہو لٹل گرل؟ نہیں تو میں تو بس یوں ہی، مارگو اس کے خوفزدہ سے کہنے پر مسکرائی تھی۔ اچھا، تم نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا لٹل گرل، اور اپنا سر کہاں سے زخمی کر لیا؟ مارگو کے کہنے پر درہ ذیلا کا ہاتھ فوراً اپنی پیشانی پر گیا جہاں پٹی بندھی تھی۔ میرا نام درہ ذیلا ہے۔ نائس نیم۔ کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ جس چیز کی بھی ضرورت ہو لسٹ بنا دو، میں لا دوں گی۔ مگر کیوں؟ اس نے اپنا خشک حلق تر کرتے ہوئے بمشکل پوچھا۔ وہ اس لیے کہ ابھی کچھ دنوں تک تمہیں یہی رہنا ہے، مارگو نے اس کے سفید پڑتے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے کہا۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے مارگو آپی، وہ بے حد منت سے کہہ رہی تھی۔ اس کے آنسو رخسار پر بہہ رہے تھے اور مارگو تو جیسے ساکت سی رہ گئی تھی۔ آپی؟ میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپی کو اس برے آدمی نے بلٹ مار دی تھی، پتہ نہیں آپی کیسی ہوگی، خالہ جانی اور چاچو پریشان ہو رہے ہوں گے، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آج تک اس کے ایک آنسو گرنے کی دیر ہوتی تھی کہ اس کی ہر چاہت پوری ہو جاتی تھی، مگر آج وہ روئے جا رہی تھی مگر ایک بھی چاہت پوری نہیں ہو رہی تھی۔ مارگو کو نہ جانے کیوں درہ ذیلا کے اس طرح رونے سے دکھ ہو رہا تھا۔ اس سے نظریں چراتے وہ جانے کے لیے پلٹی تھی۔ درہ ذیلا بھی جسے مارگو کا ارادہ جان کر اسے روکنے کے لیے لپکی تھی، مگر مارگو کے باہر نکلتے ہی دروازہ بند ہو گیا تھا۔ مارگو آپی، خدا کے لیے مجھے جانے دیجیے، وہ روتے ہوئے دروازہ بجا بجا کر کہہ رہی تھی۔ میرے بابا، میری آپی، وہ اذیت سے نڈھال سی دروازے سے لگی بیٹھتی چلی گئی تھی، اور باہر دروازے سے لگی مارگو نے اپنے رخسار پہ بہہ آئے آنسوؤں کو اپنی انگلی کے پوروں پہ لیے حیرانی سے دیکھا۔ کیا تم رو رہی ہو؟ سامنے کھڑے بلیک ڈیول نے حیرانی سے مارگو سے پوچھا تھا۔ اسے چھوڑ دو ڈیول، ان سب میں اس معصوم کو کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ وہ تو بالکل بچی جیسی ہے۔ اس کے سوال کو نظر انداز کیے مارگو نے کہا۔ تمہیں اس بچی کی اماں بننے کی ضرورت نہیں ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ بچی بڑی ہو جائے۔ مولوی صاحب ابھی آتے ہی ہوں گے، اسے نکاح کے لیے تیار کرو۔ یوں بھی آج اس کی شادی تو تھی ہی، بلیک ڈیول طنزیہ تلخ انداز میں کہتا مڑ گیا تھا۔ کیا درہ ذیلا بن آرستقی آپ کو محمد خان بن اویس خان سے نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر عادتاً دوپٹے سے چہرہ چھپائے درہ ذیلا نے حیرت سے مارگو کو دیکھا جو اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے آپی؟ مارگو آپی، تم کچھ مت سوچو، بس اسبات میں جواب دیتی جاؤ۔ مارگو اسے دکھ سے دیکھتی ہوئی مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ میں ایسا نہیں کر سکتی آپی، بابا اور چاچو ناراض ہوں گے، مجھے ان کی پسند کے شخص سے ہی شادی کرنی ہے، وہ دھیرے سے معصومیت سے کہہ رہی تھی، مگر اس کی ساری بات تھوڑے فاصلے پہ کھڑے بلیک ڈیول تک صاف پہنچی تھی۔ اگر تم نے ہاں نہیں کہا تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ بلیک ڈیول آگے بڑھ کر درہ ذیلا کے نقاب سے جھانکتی آنکھوں میں دیکھ بے رحمی سے کہہ رہا تھا۔ تمہاری بہن جو اس مرتبہ تو بچ گئی، مگر اگلی مرتبہ وہ میرے بلٹ سے نہیں بچے گی۔ نہ صرف تمہاری بہن بلکہ تمہاری ساری فیملی کو بھی میں جان سے مار دوں گا۔ اس کے سرد شفاف لہجے میں کہنے پر درہ ذیلا کی براؤنش آنکھیں خوف سے پھٹی تھیں۔ کیا تم اس کی جان لینا چاہتے ہو؟ مارگو غصے سے بلیک ڈیول کو پیچھے ڈھکیلتی بولی، جس پر بلیک ڈیول اسے ناگواری سے دیکھتا ہوا پیچھے ہو گیا۔ قاضی صاحب نے اب کی مرتبہ درہ ذیلا سے پھر پوچھا تو وہ خوف سے کانپتی لرزتی مثبت جواب دیتی رہی تھی۔ ایجاب قبول کے بعد قاضی صاحب کمرے سے نکل گئے تھے۔ بلیک ڈیول سرد سی مسکراہٹ لیے درہ ذیلا کی جانب بڑھا تھا، جو اسے اپنی جانب بڑھتے دیکھ خوفزدہ سی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، مگر وہ اس کی جانب بڑھتا رہا تھا اور درہ ذیلا اس سے بچنے کی چکر میں کانپتی ہوئی سی دیوار سے جا لگی تھی۔
لوگ کہہ رہے ہیں تم معصوم ہو مسز بلیک ڈیول۔ اپنی ہی بات پر وہ جیسے مزہ لیتا ہوا کہا لگایا تھا۔ اس کا وحشیانہ کہے سے دررزیلا پر دہشت چھایا تھا۔ ویلکم ٹو دا بلیک ہیل آف دا بلیک ڈیول، دا انوسینٹ وائٹ فیری۔ بلیک ڈیول کے سیاہ جہنم میں تمہارا خوش آمدید معصوم سفید پری۔ بلیک ڈیول کی نفرت و انتقام سے پر آگ جیسا پرتپش لہجہ سن کر دررزیلا کا دل دہشت سے بند ہونے لگا تھا۔ اگلے ہی پل وہ بے جان سی فرش پر گر رہی تھی، جسے تھامنے کی بلیک ڈیول نے کوئی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ نفرت و حقارت سے اس کے حجاب سے جھانکتی بند آنکھوں کو دیکھ وہ جانے کے لیے پلٹ گیا تھا۔ مارسیا تکی، تم اگر مجھ تک پہنچ بھی گئی تو اپنی بہن کو مجھ سے نہیں لے جا سکتی۔ میں تمہیں اپنے قدموں پر مزید گڑ گڑاتے ہوئے دیکھنے کے لیے بے قرار ہوں۔ ایک سکون سا بلیک ڈیول کے رگوں پہ میں دوڑ رہا تھا۔ انتقام سکون دیتا ہے؟ کسی نے کہا کہ انتقام سکون نہیں دیتا۔ دررزیلا بلیک ڈیول کے باہر نکلتے ہی مارگو دوڑتی ہوئی فرش پر بے ہوش پڑی دررزیلا کی جانب بڑھی تھی۔ یہ معصوم سی فیری ٹیل میں بسنے والی لڑکی کیا بلیک ڈیول کے سیاہ جہنم میں سروائیو کر پائے گی؟ آسمان، زمین، چاند، ستارے، در و دیوار، جس سے ہر کوئی ایک دوسرے سے یہی سوال کر رہا تھا۔ چلو اچھے بچوں کی طرح ڈنر کرو، شاباش۔ صدفی مارسیا کی پلیٹ میں پلاؤ ڈالتی بولی، جو صدفی کی باتوں پر افسردگی سے مسکرا دی۔ عدن، صدفی اور مارسیا ایک دوسرے کی وجہ سے تھوڑا بہت کھا لیتے تھے، مگر اس وقت پلاؤ کا اسپون منہ تک لے جاتے مارسیا کو دررزیلا بے تحاشا یاد آئی، جسے پلاؤ بے حد پسند تھا۔ وہ اسپون دوبارہ پلیٹ میں رکھ دی۔ مارسیا، تم کھا کیوں نہیں رہی ہو؟ عدن سے خود بھی کچھ کھایا نہیں جا رہا تھا، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے دیکھ صدفی اور مارسیا بھی نہ کھائے۔ مجھ سے نہیں کھایا جا رہا ہے بھائی، نہ جانے میری بہن کو کھانے کے لیے کچھ ملتا بھی ہے یا نہیں۔ وہ کیسی ہوگی؟ مارسیا نے بے بسی سے کہا تھا، جس پر عدن ساخط سا ہو گیا تھا۔ مارسیا کا طلب کیا تھا؟ دررزیلا صرف اس کی بہن تھی اور عدن کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ معصوم سی دررزیلا تو اس کی سانسوں میں بستی تھی، مگر وہ یہ ان سے نہیں کہہ سکتا تھا وہ کتنی دقت سے سانس لے رہا تھا۔ مارسیا، صدفی مارسیا کی بات پر عدن کے چہرے پر لہراتے سایہ دیکھ ڈانٹی تھی۔ سوری، میرا دماغ ٹھیک نہیں ہے، نم آنکھوں سے کہتی وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ عدن، صدفی اسے کچھ کہتی اس سے پہلے ہی عدن بھی وہاں سے نکل گیا۔ صدفی بے بسی اور دکھ سے ٹیبل پر موجود جو کا تو پڑے کھانے کو دیکھ رہی تھی۔ مارسیا پہلے ہی کم بدتمیز نہیں تھی، جو اب مزید بدتمیز ہوتی جا رہی تھی۔ کڑواہٹ اس کے اندر جیسے دھیرے دھیرے مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر چیز بھلائے وہ دررزیلا کو ڈھونڈنے میں لگی تھی۔ محمد خان سے جڑا کوئی بھی سراغ اسے نہیں مل رہا تھا۔ اس کی ملاقات محمد خان سے بیوٹی سٹی میں ہوئی تھی۔ اپنے آفس میں چھٹی کے لیے اپلائی کرنے کے بعد وہ بیوٹی سٹی جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ عدن تکی اپنے یونٹ واپس چلا گیا تھا مزید چھٹی بڑھانے کی درخواست کرنے کے لیے، اور صدفی کے لیے آرز تکی اور دررزیلا کا غم کم نہیں تھا، جو وہ مارسیا اور عدن کے سرد مہری اور فرار پر مزید پریشان اور دکھی ہو رہی تھی۔ مارسیا شنّا کو لگیج تھما کر گاڑی میں رکھنے کا کہتی ناشتے کے لیے ٹیبل پر آ بیٹھی تھی۔ لیپ ٹاپ پر اس کی انگلیاں تیزی سے چل رہی تھی۔ السلام علیکم، آواز پر مارسیا سر اٹھاتی اسے دیکھی، جو سامنے بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ فوزان کا تہمکانہ لہجہ مارسیا کو سلگا گیا تھا۔ میں ابھی بزی ہوں، تحمل سے کہتی وہ اپنا لیپ ٹاپ سائیڈ بیگ میں ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا تم بھول گئی ہو اب تم میری بیوی ہو؟ تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ ہمیشہ کی طرح فوزان کو مارسیا کی ہٹ دھرمی طیش میں دلا گئی تھی۔ مارسیا نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ شوہر کہلانے کے لائق ہو تم؟ اس وقت کہاں تھے جب مجھے تمہاری ضرورت تھی، اور آج بڑے اکڑ سے آئے ہو اپنا حق جمانے؟ میں بتاؤں تمہیں، ساری نحوست کی جڑ تم ہو۔ جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو تب سے میں اپنی پیاری چیزوں کو کھوتی جا رہی ہوں۔ میرے اندر مزید کسی کو کھونے کی ہمت نہیں باقی، سو دفع ہو جاؤ، اپنی شکل آئندہ کبھی مت دکھانا۔ فوزان کا دماغ اچھے سے صاف کرتی وہ پلٹی تو فوزان اسے بازو سے پکڑ کر روک گیا۔ وہ شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھتا جواباً مکمل لفظی وار کرنا چاہتا تھا کہ اس کی نگاہ اطراف میں گئی، جہاں محاسمہ کی پہلی منزل میں بسے سارے باسی جمع ہوئے بڑے مزے لے کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ اگلے ہی پل وارننگ دیتی نگاہوں سے دیکھ جھٹکے سے مارسیا کو چھوڑتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔
کیا دیکھ رہے ہیں آپ سب؟ دوسروں کا تماشا دیکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے آپ لوگوں کو، نہیں؟ مارسیا سپاٹ نظروں سے اپنے جان نہاد رشتہ داروں کو تلخی سے کہہ رہی تھی، جس پر صوبیہ بڑی ماں جل کر کچھ کہتی، ریاض بڑے بابا انہیں اشارے سے روک گئے۔ مارسیا بیٹا، وہ اپنی آواز میں زمانے بھر کا مٹھاس سمائے کہہ رہے تھے کہ وہ ان کی بات کاٹ گئی۔ پلیز مجھے یہ دکھاوے کی اپنائیت نہ دکھائیے۔ طنزیہ انداز میں وہ انہیں دو ٹوک کہہ گئی تھی، جس پر ریاض تقی لب بھیج کر رہ گئے۔ ابھی انہیں اس وقت تک صبر و ضبط کا مظاہرہ کرنا تھا جب تک آرز تقی کی کمپنی ان کے نام نہیں ہو جاتی۔ مارسیا پلٹ کر جانے لگی تھی کہ سامنے کھڑی صدفی کو دیکھ رکی، جو اسے افسوس سے اور دکھ سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہمارے درمیان محبت صرف بھائی جان اور درہ ذیلا کی وجہ سے تھی کہ اب جب وہ تو نہیں ہے تو محبت بھی نہیں رہی؟ صدفی سے نگاہ چراتے وہ باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ صدفی کا ایک ایک جملہ اس کے دل پر بوجھ بڑھا رہا تھا۔ دوسری طرف وہ ڈرنک تھا، مگر اسے کبھی نشہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ چاہتا تھا اوروں کی طرح وہ بھی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جائے، وقتی طور پر ہی صحیح پر اپنا غم بھلا سکے۔ مگر آج تک کوئی بھی ڈرگس یا ڈرنک سے اسے نشہ نہیں ہوا تھا۔ بھاری ہوتے دل سے دروازہ ڈھکیلتا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے دل پہ بوجھ جیسا تھا جس سے وہ نظریں چرا رہا تھا۔ جب سے اسے خبر ہوئی کہ آرز تقی اپنی بیٹی کے غم میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، اس کا دل بھاری سا ہو گیا تھا۔ اندر کوئی اب بھی زندہ تھا جو ملامت کر رہا تھا۔ ایک وجہ اور تھی، وہ معصوم پاکیزہ جھکی پلکوں والی جو اس کے تخیل میں آ کر ناراض ہو رہی تھی، جو اس بات پر ناراض تھی کہ اس نے شادی کیوں کسی دوسری سے کر لی، اس کا انتظار کیوں نہیں کیا۔ وہ آج شدید اپسیٹ تھا۔ وہ جھکی پلکوں والی پاکیزہ چہرے والی ارد گرد کہیں نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ ہر جگہ نظر آ رہی تھی۔ کمرے میں موجود زیرو بلب کی روشنی میں وہ جوتوں سمیت بیڈ پر ڈھیر ہوا۔ اس کا ہاتھ کسی نرم سے وجود سے ٹکرایا تھا۔ اگلے ہی پل سرل سے اٹھا، ہاتھ سمیٹتا گردن موڑ کر دیکھا جہاں سائیڈ لیمپ کی روشنی میں اسے کسی کی پشت نظر آئی تھی جو سکڑا سمٹا ہوا سا لیٹا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ بازو کے بل اٹھتا، دوسرے ہاتھ سے اسے بازو سے ہلاتا وہ پوچھ رہا تھا کہ اسے یاد آیا کہ یہ یقیناً مارسیا تقی کی بہن ہوگی۔ ذہن میں جیسے ہی یہ بات آئی، وہ نفرت سے ہونٹ سکوڑتا اسے دھکا دے کر بیڈ سے گرانا چاہتا تھا کہ تبھی اس نے کروٹ لی اور بلیک ڈیول کو لگا جیسے کائنات نے اپنی گردش روک دی ہو۔ وہ بے یقین سے سائیڈ لیمپ کی روشنی میں وہ پاکیزہ چہرہ دیکھ رہا تھا جسے اس نے کئی بار ازغر شہر جا کر نگر ڈھونڈا تھا۔ وہ سانس روکے اسے دیکھ رہا تھا جس نے اسے اس طرح اسیر کیا کہ اس کی اندر کی دنیا ہی بدل کر رکھ دی تھی، دل کو مجذوب بنا گئی تھی۔ شاید مجھے آج نشہ ہو گیا ہے، اس لیے مجھے ہر جگہ تم نظر آ رہی ہو، یا تو پھر یہ کوئی خوبصورت خواب ہے۔ بے خودی سے بڑبڑاتے ہوئے بلیک ڈیول نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کے چہرے کے قریب لے جا کر انگلیاں سمیٹ لی۔ نہیں، تم تو اتنی پاکیزہ ہو کہ تمہیں بے وضو چھونا بھی میں گوارا نہیں کر سکتا، کہاں ڈرنک کی حالت میں چھوں۔ وہ دیوانگی سے اسے دیکھے بڑبڑا رہا تھا۔ رات میں روتے روتے درہ ذیلا کو نہ جانے کس پہر نیند آئی تھی، اور ابھی ایک عجیب سے احساس اور ناگوار بو کے سبب اس کی آنکھ کھلی تو خود پر اسے جھکا دیکھ درہ ذیلا کی سانسیں خوف سے تھمی تھی۔ اوپر سے وہ اسے نہ صرف اپنی سرخ آنکھوں سے عجیب سے انداز میں دیکھ رہا تھا، بلکہ اس کی منہ سے بھی متلانے والی اسمیل آ رہی تھی۔ درہ ذیلا کو بے ساختہ قے جیسا احساس ہوا تھا۔ وہ منہ پر اور ناک پر ہتھیلی رکھ گئی تھی اور ساتھ ہی دہشت زدہ سی اسے دیکھنے لگی۔ آخر وہ کیا کرنے والا تھا؟ کیا وہ اسے گلا دبا کر مارنے والا تھا؟ درہ ذیلا کا دہشت دھیرے دھیرے بڑھنے لگا تھا، جو درہ ذیلا کی سانسوں کو روک رہا تھا اور دھڑکن بند کر رہا تھا۔ اور پھر درہ ذیلا نے محسوس کیا کہ اسے سانس نہیں آ رہی تھی اور اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا گیا۔ بلیک ڈیول اسے یکٹک بے خودی سے دیکھتا بڑبڑاتے جا رہا تھا۔ تبھی اس نے پلکیں جھپکی۔ پلکیں جھپکنے کے بعد منظر بدلا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی براؤنش آنکھوں سے ٹکرائی تھی جو ہو بہو مارسیا جیسی تھی۔
उसे उन आंखों से सख्त नफरत थी। अगले ही पल ब्लैक डेविल ने उसे धक्का देकर बेड से गिरा दिया था, जिसके सबब वो मुंह के बल फर्श पर गिरी थी। आइंदा कभी मुझे मेरे बेड पर नजर ना आना, तुम्हारी औकात मेरे नज़दीक मेरे पैरों के बराबर भी नहीं है। उसके बेहिस और हरकत वजूद को देख गुस्से और नफरत से कहता हुआ वो सर झटकता आंखें मूंद गया था। बमुश्किल उसे आंख लगे आधा घंटा हुआ था कि वो सेल फोन की बेल पर उठा था। आंखों को मसलते हुए उसकी निगाह स्क्रीन पर गई, जहां पर्ल कॉलिंग नजर आ रहा था। वो बेजार सा सेल फोन को कान से लगा गया। डेविल, आई नीड यू, उजरत में कहती पर्ल कॉल कट कर गई थी। वो बुरा सा मुंह बनाता कमरे की लाइट्स ऑन करता वॉशरूम में गया। दोनों हाथों में पानी जमा करता वो चेहरे पर छींटा मार रहा था। उसके दिल में एक अजीब सा इस्तराब हो रहा था, मगर क्यों हो रहा था उससे वो अनजान था। मिरर में अपने सुर्ख आंखों में देखते वो इस्तराब की वजह ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि उसे याद आए उसने नींद में उस पाकीज़ा चेहरे को देखा था जो बिल्कुल हकीकत जैसा लगा था। वो सर झटकता कमरे में आया तो उसकी निगाह उसकी बेहिस्सो हरकत वजूद पर पड़ी। वो बुरा सा मुंह बनाकर निगाह फेरता उससे पहले ही जमे हुए खून पे निगाह पड़ी जो सर के पास जमा था। मरती है तो मरे मेरी बला से, वो तनफ्फुर से सोचता रुख मोड़ गया था। अगर वो मर गई तो तुम अब एक कातिल भी कहलाओगे, उसके अंदर से आवाज़ आई थी। मैं क्यों कातिल कहलाऊंगा, वो झिल्लाकर जैसे अपने अंदर से आती आवाज़ को खामोश करवाना चाहता था। क्योंकि कल रात तुमने ही उसे धक्का दिया था, तो कातिल भी तुम ही कहलाओगे। अपने अंदर की आवाज़ से हारता वो उसकी जानिब बढ़ा था। ए सुनो, वो कराहियत से उसका बाजू पकड़कर उसे सीधा करने लगा, और साथ ही ब्लैक डेविल की जैसे सांसें रुक गई। वो बेयकीनी से उसे देखे जा रहा था, जो आंखें बंद किए थी। वो खौफजदा सा उसे छोड़ता दूर हटा। क्या वो फिर से कोई सपना देख रहा था, भयानक सपना, या जो देख रहा था वो सच था? माऊफ होते जहन के साथ उसकी निगाह दुर्राज़ीला के माथे पर पड़ी, पर बंदी पट्टी पे गई थी जो खून से लुथड़ा हुआ था। खून पेशानी से होता हुआ थोड़ी तक गया था, जो सूख गया था। एक दहशत सा एहसास उसके उसके रगों पे में सरायत कर रहा था। शायद वो सांस नहीं ले रही थी। अगले ही पल तेजी से उसे बाजू पे उठाता वो बाहर की जानिब दौड़ा था। रात के 4 बजे का वक्त था। हॉस्पिटल में इक्का दुक्का लोग जाग रहे थे जब वो उसे सीधा इमरजेंसी वार्ड में ले गया था। ए कौन हो तुम, और बिना इजाज़त के अंदर। नर्स उसका चेहरा देख कहते कहते रुकी थी। डॉक्टर आप, नर्स बेयकीनी से उसे देखती हुई बोली। वो दुर्राज़ीला को बेड पर लिटाता सीपीआर देने लगा, मगर दुर्राज़ीला के साकित वजूद में कोई जंबिश नहीं हुई थी। नर्स, कनेक्ट द गर्ल टू डिफाइब्रिलेटर, हरी अप, वो अब तक गंग खड़ी नर्स को देखकर बोला। डॉक्टर ओके, नर्स गड़बड़ा कर कहती फौरन मशीन से दुर्राज़ीला को कनेक्ट करने लगी थी। वो पैरेटिक पेडल्स को दोनों हाथ में लिए नर्स की जानिब देखा, जो उसे ही देख रही थी। वन हैंड रेड जुल चार्ज, कहता हुआ वह दुर्राज़ीला की जानिब बढ़ा था, और दुर्राज़ीला की स्टर्नम और एप्लेक्स के दरमियान दोनों पैरेटिक पेडल्स को रखकर रेड बटन दबाया, जिसके सबब दुर्राज़ीला को शॉक लगा था। उसका जिस्म कुछ इंच तक उछला था और फिर बेजान सा बेड पर गिरा। टू हैंड्रेड जोल, उसकी कांपती आवाज़ नर्स तक पहुंची थी। अगले पल एक मर्तबा फिर उसने दुर्राज़ीला के हार्ट को पैरेटिक पेडल से शॉक देकर जगाने की कोशिश की थी, मगर दुर्राज़ीला का दिल हुनूस साकित था, जैसे उससे नाराज़ हो गया हो। ऐ अल्लाह, आज बड़े दिनों बाद तुझको पुकार रहा हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कर। काफ़ी अरसे बाद मुझे जीने की एक वजह मिली। मेरी बेरंग रूठी ज़िंदगी हंसने लगी थी। इस वजह को मुझसे मत छीन। बेशक तू ही नवाजने वाला और छीनने वाला है। इस लड़की को मुझे वापस लौटा दे। इसके बंद होती धड़कनों को दोबारा जारी कर दे। उसका दिल अल्लाह के सामने बेतहाशा गिड़गिड़ा रहा था। तो 3 खौफ उम्मीद के दरमियान अपने हाथों की कपकपाहट को कंट्रोल करता एक मर्तबा फिर वो उसे शौक दिया। दुर्राज़ीला का बदन इस मर्तबा फिर उछल कर बेजान सा बेड पर गिरा था। वो हाथों में थामे पेडल्स को फेंकता उल्टे कदम दूर हटा। अल्लाह ताला प्लीज़ इसे लौटा दीजिए, प्लीज़ लौटा दीजिए। उसका दिल एक ही बात की तकरार कर रहा अल्लाह से करे जा रहा था। डॉक्टर, नर्स की आवाज़ पर उसने गर्दन मोड़कर उसे देखा, जिस पर नर्स ने उसकी तवज्जो ईसीजी स्क्रीन की जानिब करवाई थी, जहाँ सीधी दौड़ती लकीर ऊपर नीचे होकर PQRST वेव बना रही थी।
اس نے بے ساختہ گردن موڑ کر دررضیلا کی جانب دیکھا جو اب دھیرے دھیرے سانس لے رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل بے جان شکستہ ہارے ہوئے انداز میں دررضیلا کو دیکھتا فرش پر بیٹھا تھا۔ تو تم مارسیہ تقی کی بہن ہو۔ آج سے 3 سال پہلے اس نے سب کچھ، یہاں تک اپنے کریئر مسیحائی کو بھی ایک لڑکی کی وجہ سے چھوڑا تھا، اور آج مسیحائی کے آلے کو بھی ایک لڑکی کی وجہ سے ہی تھاما تھا۔ اور یہ کتنا کمال کا تکلیف دہ اتفاق تھا کہ دونوں لڑکیاں سگی بہنیں تھیں۔ اسے 2 مرتبہ محبت ہوئی اور وہ دونوں لڑکیاں آپس میں بہنیں نکلی۔ کوئی ٹوٹ کر بنا، کوئی بن کر ٹوٹا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، کہانی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔